گروتھ اگلے سال فسکل ایئر 23 میں 3 سے 4% کے درمیان ہوگی. یہ ایک اچھا گروتھ ریٹ ہے. اس گروتھ ریٹ کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ہم 6% سے گرو ہوئے تھے, اس گروتھ ریٹ سے یہ ہوگا کہ اور انفلیشن بڑھنے کا رسک جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن کو ہم 18 سے 20% دیکھ رہے ہیں اگلے سال کے لیے, لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جہاں اب لیول آ گیا پرائسز کا, اس سے زیادہ اوپر نہ جائے. بنیادی شرح سود میں 1.25% اضافہ 15% تک پہنچ گئی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. رواں مالی سال ترقی کی شرح 4% تک متوقع. مہنگائی کی شرح 18 سے 20% رہنے کا امکان ہے. قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کا اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کنٹرول کرنے پر زور. دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. مقام شکر ہے کہ چند دنوں میں یہ قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں, وگرنہ پوری دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتوں نے ہر جگہ کروڑوں اربوں عوام کو پریشان کر رکھا ہے. جتنی جلد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اتنی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی ہوگی کہ اسی طریقے سے بجلی بھی سستی بنے گی, گیس سستی ہوگی, گیس سستی بنے گی, اور عوام کو جو بے پناہ مہنگائی میں جو تباہ حال ہیں ان سے اسی طریقے سے ان کی گلو خلاصی ہوگی. تیل کی قیمتوں میں کمی جاری, جلد مہنگائی سے نجات ملے گی. گزرے 4 سال کے دوران قیمتوں میں اضافہ ہوا, ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے. 75 برس میں سیاسی جماعتوں اور آمروں نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. ماضی کی کوتاہیوں کا ازالہ کریں گے. عوامی فلاح و بہبود اولین ترجیح. ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت یقینی بنائی جا رہی ہے. وزیر اعظم ملک بھر میں سستی شمسی توانائی کا جال بچھانے کے لیے پرعزم. توانائی بحران پر قابو پانے کے اقدامات. وزیر اعظم ہاؤس اور آفس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ. قومی پالیسی کا اعلان 1 اگست کو ہوگا. صوبوں کی مشاورت سے نفاذ کیا جائے گا. وزیر اعظم کی انرجی ٹاسک فورس کے اجلاس میں اظہار خیال. IMF کے بارے میں میں کہتا چلوں جلد ہی انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ ہو جائے گا. جو لوگ یہ چہمہ گوئیاں کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ کہ معیشت کے مشکل میں چلے جائے گی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معیشت جو ہے وہ اب ایک دم قابو میں آ گئی ہے. کہ جو نااہلی عمران خان کی اور کرپشن کا جو بازار انہوں نے گرم کیا تھا, ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کی مہربانی سے ہم نے معیشت کو ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے. تیل کی قیمت جو کہ $123 تک چلی گئی تھی وہ $100 تک آ گئی ہے. صحیح وقت پر حکومت جو ہے اس کو پاس آن کرے گی. عمران خان ملک کو دیوالیہ پن کے قریب لے گئے. معاشی بہتری کے لیے مہنگائی میں اضافہ ضروری تھا, اب معیشت کنٹرول میں ہے, چہمگوئیوں پر کان نہ دھریں. IMF کے ساتھ جلد بہتر معاملات طے پا جائیں گے. ہمارا فوکس کارخانے چلانے پر ہے, لنگر خانے بنانے پر نہیں. بجٹ میں امیروں سے قربانی مانگی, غریبوں کو ریلیف دیا. آٹے, چینی اور گھی کی قیمتوں میں کمی لا رہے ہیں. مفتاح اسماعیل کی پریس کانفرنس. 4 سال کے دوران سی پیک منصوبوں میں $1 بھی سرمایہ کاری نہیں ہوئی. گزشتہ دور کی انتقامی سیاست کے باعث سرمایہ کاروں نے منہ موڑ لیا. تحریک انصاف نے ہمارے پروجیکٹس کو التوا میں رکھا, احسن اقبال کا الزام. الیکشن کے حوالے سے سب کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں. جو بھی آنا چاہے مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. عوام مشکلات سے دوچار, عام آدمی کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہوں. مجھے اپنی نہیں عوام کی فکر ہے. اپنی فوج کو کمزور نہیں دیکھ سکتا. آرمی چیف کی تقرری کبھی بھی میرا ایشو نہیں رہا. عمران خان کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. آپ مہنگی بجلی نہیں دے پا رہے, آپ نے سستی بجلی کہاں سے دینی تھی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آئے
اربوں روپیہ لوٹے اور ملک سے باہر چلی جائے اور ہم سارے منہ دیکھتے رہ جائیں. یہ جو الیکشنز میں اس وقت دھاندلی ہو رہی ہے اس کو کسی طور کے اوپر بھی کوئی غیر قانونی کام جو ہے وہ اس میں شامل جو ہے وہ نہیں ہوں گے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ حمزہ شہباز کی حکومت صرف 10 دن کی اور مہمان ہے, 10-15 دن کی اور مہمان ہے. آپ مہنگی بجلی بھی نہیں دے پا رہے, سستی کیا دیں گے؟ امپورٹڈ حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں. پریس کانفرنسز سے ان کی گھبراہٹ واضح. شریف فیملی جب بھی اقتدار میں آئی پیسے لوٹ کر باہر چلی گئی. جتنی جلد الیکشن ہوں گے ملک میں اتنی جلدی ہی استحکام آئے گا. فواد چودھری کی پریس کانفرنس. وہ جو چیزیں انہوں نے 1 جولائی کو بڑھائی ہیں, تیل کی قیمت بڑھائی ہے, ڈیزل کی بڑھائی ہے, اور اس کے بعد ابھی جو انہوں نے بجلی اور گیس کی بڑھا رہے ہیں, یہ جب یہ بڑھیں گی تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے 25 سے 30% تک چلی جائے گی. کبھی اس ملک کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. اور یہ اس کے اوپر آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں گے. پچھلے ہفتے 32% سے بڑھ گئی, 32%. یہ ریکارڈ ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ پرائس انڈیکس 40% تک جائے گی, 35 سے 40 اگلے چند ہفتوں میں, جب انہوں نے آپ کے اوپر تیل جو ہے وہ اور بڑھانا ہے, PDL وغیرہ. یہ تو ان کو تھوڑا سا میرے خیال میں ریلیف ملنے والا ہے, جو کہ اللہ کرے کہ اگر ریلیف ملتا ہے انٹرنیشنل پرائسز سے ہم تو اس کو ویلکم کریں گے, کیونکہ عام آدمی کے لیے ہم چاہیں گے پھر یہ پرائسز کم کریں. موجودہ حکومت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. مہنگائی 25 سے 30% پر جائے گی. بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید بڑھانے کی تیاریاں جاری. محض اپنے ذاتی کاموں کے لیے اقتدار میں آنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے. شوکت ترین کی تنقید. عید سے پہلے عوام کو بڑا جھٹکا. بجلی 7 روپے 90 پیسے یونٹ مہنگی. قیمتوں میں اضافہ. مئی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. نوٹیفکیشن جاری. راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے اچھی خبر. وزیر اعظم نے گرین اور بلو لائن بس سروس کا افتتاح کر دیا. شہباز شریف کا ٹکٹ لے کر سفر. گرین لائن بارہ کہو سے پمز اسپتال, بلو لائن گورال سے پمز اسپتال تک چلے گی. روشن گھرانہ اسکیم 17 جولائی تک معطل. پنجاب کے 20 حلقوں میں شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے. ضمنی انتخاب تک ترقیاتی منصوبوں کا اعلان نہیں ہونا چاہیے. نوٹس کی سماعت کے دوران چیف الیکشن کمشنر کے ریمارکس. 100 یونٹ کے حوالے سے منصوبے کا اعلان بجٹ میں ہو چکا. ریلیف پیکیج مخصوص علاقے کے لیے نہیں سب کے لیے ہے. حمزہ شہباز کے وکیل کے دلائل. نون لیگ کا ضمنی الیکشن میں دھاندلی کا پلان. انتخابات سے پہلے شناختی کارڈ خریدے جا رہے ہیں. شریفوں نے ہمیشہ 2 نمبر کام کیے. رزلٹ لیے بغیر کوئی نہیں اٹھے گا. پرویز الہی کا اعلان. اسپیکر پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس. تحریک انصاف کے 5 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا. بطول زین, سائرہ رضا اور فوزیہ عباس, رفیق بابو اور سیموئل یعقوب شامل. سیشن 18 جولائی تک ملتوی. پنجاب میں ضمنی الیکشن کا مارکا سر کرنے کا مشن. تحریک انصاف آج لاہور اور شیخوپورہ میں عوامی طاقت دکھائے گی. جلسوں کی تیاریاں مکمل. عمران خان اور دیگر رہنما خطاب کریں گے. عمران خان کی رہائش گاہ کے قریب فائرنگ کا کیس. ٹائیگر فورس کے انچارج اور علی امین گنڈا پور سمیت 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج. بنی گالہ کے رہائشیوں کی ٹائیگر فورس سے جان چھڑوائی جائے. درخواست میں موقف. ارکان پارلیمنٹ کی کردار کشی روکنے سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار. سیاستدان ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھنا عدالت کا کام نہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس.
कोरोना के बाद जारी छठी लहर मजीद 9 जानें ले गई। 24 घंटों के दौरान 872 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.77% रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाही, हलाकतों की तादाद 49 तक पहुंच गई। 12 मर्द, 20 खवातीन और 17 बच्चे शामिल। 48 अफराद जख्मी। 353 मकानात को नुकसान। कोयटा, लसबेला, सिब्बी, हरनाई, दुकी और कोहलू ज्यादा मुतासिर। पीडीएमए ने तफसीलात जारी कर दी। कराची में बादलों के डेरे, वक्फे से रिमझिम। कयूमाबाद चौरंगी से गुज़श्ता बारिश का पानी ना निकाला जा सका। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। बरसात का सिलसिला अगले 24 घंटे भी जारी रहने का इम्कान। ठट्ठा के इलाके झुमपेर में कोयले की कान में तवील रेस्क्यू ऑपरेशन। बरसाती पानी दाखिल होने के बायस जामहक 8 कारकुनों की लाशें निकाल ली गईं। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पसंद की शादी का केस। लाहौर हाई कोर्ट से दुआ ज़हरा और उसके शौहर ज़हीर की 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। कराची की सेशन अदालत से निकाह खां और गवाह की ज़मानत मुस्तरद। मनासिक हज की अदायगी जारी। 10 लाख आज़मीन मिना में मौजूद। फ़ज़ा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। वक़ूफ़ अरफ़ा कल अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा हफ्ते के रोज़ मनाई जाएगी। बड़ी ईद की तैयारियां भी बढ़ी। शहर शहर कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। मवेशी मंडियों में रश। व्यापारियों और ग्राहकों के दरमियान भाव ताव। कहीं फटाफट सौदा, कहीं बहसो तकरार। शहरियों की जानिब से महंगाई की दुहाई। नांगा पर्वत पर फंसे कोहपैमाओं को निकालने के लिए पाक फौज का हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन। शहरोज काशिफ और फजल अली की महफूज मुंतकिली के लिए इक़दाम जारी। खराब मौसम के बावजूद पाक आर्मी के हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड सर्च टीम मसरूफ़ अमल। कोहपैमा इस वक्त 21,000 फीट की बुलंदी पर कैंप 3 में मौजूद हैं। ISPR। और सियासी बहरान लेटूबा। बोरिस जॉनसन मुस्ताफ़ी। नया पार्टी लीडर और वज़ीर आज़म आने तक काम जारी रखने का ऐलान। नए पार्टी कायद के लिए भी लॉबिंग शुरू। क़यादत संभालने वाले को ही वज़ीर आज़म भी मुंतखब किया जाएगा।